اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ آج کے اس درس کو شروع کیا جائے، آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں عید قربان، عید الاضحیٰ جو کہ قربانی کی عید ہے، جناب ابراہیم و جناب اسماعیل دو نبیوں کے قربانی کی یاد کی یہ عید مناؤ۔ ہم و سامعین کی خدمت میں علماء کرام، مراجع کرام، امام زمانہ شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج کا سلسلے دروس ترجمہ و تفسیر قرآن آج کی خدمت سورہ آیت نمبر 111، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، چوتھا پارہ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آیت نمبر 109۔ آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہے، سب اللہ کے لیے۔ حقیقی مالک اللہ ہے، تو حقیقی مالک نہیں ہے، وہ مجازی مالک ہے۔ کب تک مالک ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے۔ جب وہ مر گیا تو اس کی ملکیت ختم ہو گئی، اب نہ اس کو اپنے پیسہ اختیار ہے، نہ تو اپنے گھر میں رہنے کا اختیار ہے۔ اللہ ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے، سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے، سب خدا کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔ وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور کی بازگشت، یہ سب حق ہے، یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، مبالغہ نہیں، جو کچھ ہے بالکل پرفیکٹ اور سچا ہے، اس میں کوئی جھوٹے کلام کی بھی گنجائش، مبالغہ بھی نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔ لہذا امام معصوم علیہ السلام نے ایک استدلال ہم کو بیان کیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف، قیامت میں سب حساب کتاب ہونا ہے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، دیندار نہیں ہیں، بے دین ہیں، ان کے سامنے یہ برہان، یہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ جو دیندار ہے وہ فائدے میں ہے، جو بے دین ہے وہ اگر بفرض کہ اگر قیامت نہ بھی ہو تو جو دیندار ہے اس نے کیا کھویا دنیا میں؟ کچھ نہیں کھویا۔ جیسے بے دین نے زندگی گزاری، ویسے دیندار نے بھی زندگی گزاری، جیسے اس نے کھایا پیا، اس نے بھی ویسے ہی کھایا پیا۔ فرق کیا ہوا؟ کس نے جو ہے ماہ مبارک رمضان میں 30 دن روزے رکھے، یعنی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، ایک ٹائم کھانا پورے سال میں نہیں کھایا، یا جو ہے اس نے کچھ وقت اپنے نماز پڑھنے میں، یا کچھ اپنا مال خرچ کیا راہ خدا میں، تو نقصان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ
بفرض محال کے اگر نہ ہو تب بھی اس نے کچھ کھویا نہیں ہے، اور اگر قیامت ہوئی، حساب کتاب ہوا، تو اب اس کے لیے کف افسوس ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو بے دین ہے اس کے لیے افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ درحالے کی قیامت ہے، حساب کتاب ہے، انبیاء نے بتایا، قرآن نے بتایا۔ لہٰذا دیندار کیا ہے؟ ہمیشہ فائدے میں ہے۔ کیا کچھ چیزیں خرچ کرتا ہے، کچھ منٹ اس کے نماز میں خرچ ہوتے ہیں، کچھ اس کا مال خرچ ہوتا ہے خمس و زکوٰۃ دینے میں، جو کہ باعث برکت ہوتا ہے، اس میں مال میں کمی بھی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ دن وہ ایک مہینہ مثلا کھانا نہیں کھاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جائے کہ مثلا کوئی ڈرائیور ہے، گاڑی والا ہے، وہ جب نکلتا ہے اپنے سفر کے لیے تو ساتھ میں جگ بھی رکھتا ہے، کبھی گاڑی پنچر ہو گئی تو چینج کر سکے، کچھ رنچ رکھتا ہے، تو کتنی جگہ لیتی ہے؟ تھوڑی سی جگہ لیتی ہے۔ اب اگر کوئی لوگ مذاق اڑانے لگے کہ کہاں گاڑی خراب ہو رہی ہے کہ تم یہ سب لے کے جا رہے ہو، اور ایک لے کے گیا ساتھ میں یہ سامان، ایک لے کے نہیں گیا۔ اس کی مثال دیندار کی لے لے کہ دیندار جیسے نماز روزہ لے کے جائے گا، یہ ڈرائیور جو ہے سب رنچ وغیرہ لے کے جا رہا ہے، دوسرا بغیر لیے جا رہا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ گاڑی خراب ہو گئی تو فائدے میں کون رہا؟ جو انتظام کر کے گیا ہے۔ یہ آگ بجھانے کی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، کہیں پروگرام ہوتا ہے، گاڑیاں آگے، لیکن اگر خدا نخواستہ آگ لگ گئی اور گاڑی کا انتظام نہیں کیا تھا وہاں تو کیا ہوگا؟ تو یہ مثالیں ہیں دیندار اور بے دین کے لیے، کہ جو دیندار ہے وہ اللہ اور تمام امور کی بات کی طرف ہے، قیامت میں حساب کتاب بھی دینا ہے۔ اب پڑھیں گے آیت، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، تاکہ لوگوں کو امر بالمعروف کرو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو نہی عن المنکر کرو، وتؤمنون باللہ، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ تؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اب اہل کتاب یعنی توریت اور انجیل، اہل کتاب والوں کے لیے خطاب ہو رہا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اہل کتاب اگر ایمان لائے ہوتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، اہل کتاب میں کچھ ہیں جو ایمان لائے، لیکن اکثر وہ ہیں کہ جنہوں نے فسق اختیار کیا، فاسق رہ گئے، ایمان نہیں لائے۔ لہذا قرآن مجید میں یہاں پہ دو چیزیں بیان، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، جیسا کہ اس آیت کے ذیل میں تفسیر سیوطی میں بھی ذکر ہوا ہے، دیگر تفاسیر میں بھی۔ تفسیر سیوطی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64، ابن ابی الحاتم نے حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ خیر امتن سے مراد کون ہے؟ کنت خیر امتن، امام علیہ السلام نے فرمایا کنت خیر امتن سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ تأمرون بالمعروف، وہ ہیں، ایک گروہ یہ ہے معصومین علیہ، تأمرون
معروف کا حکم دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے مکے آئے پھر کربلا کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امام حسین علیہ السلام نے متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلا ہوں. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ امر بالمعروف نہیں ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ نہی عن المنکر نہیں ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ یزید جیسا فاسق و فاجر کو رسول اللہ کا خلیفہ بنا دیا گیا، معاشرہ اتنا بگڑ گیا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر معاشرے میں نہیں ہوگا تو یزید جیسا شخص بادشاہ ہو جائے گا، یزید جیسا شخص اپنے کو خلیفہ رسول کہنے لگے گا. لہذا امام نے کیا فرمایا؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ امر بالمعروف نہیں ہو رہا ہے، نہی عن المنکر نہیں ہو رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں. یعنی جس معاشرے میں امر بالمعروف نہ ہو، جس معاشرے میں نہی عن المنکر نہ ہو، وہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہے. یعنی مردہ دو طرح کے، ایک مردہ وہ ہے جو چلتا نہیں ہے، ایک مردہ وہ ہے جو چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن یہ مردہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے یہاں امر بالمعروف نہیں ہے، نہی عن المنکر نہیں ہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر نہ ہو تو یہ معاشرہ کیا ہے؟ مردہ ہے. لہذا قرآن مجید نے اشارتاً کہا ہے قصاص کے بارے میں کہ اگر قاتل کا قصاص نہ کیا جائے تو وہ معاشرہ مردہ ہے. آیت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں حیات ہے. یعنی اگر قصاص نہ ہو یعنی وہ معاشرہ مردہ ہے. یہ کون سے مردے ہیں؟ یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، جس میں جو امر بالمعروف جہاں پہ نہ ہو اس معاشرہ کی حال یہی ہے. امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اللہ نے پیدا. للناس تأمرون بالمعروف، ناس کے لیے، صرف مومنین کے لیے نہیں. قرآن اسلام، قرآن مجید، ائمہ معصومین ایسا نہیں ہے کہ خاص طبقے کے لیے ہے، یا رسول اللہ تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں. اب یہ قسمت ہے جو ایمان لائے، کچھ اس ایمان نہیں لائے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن یہ ایمان نہیں لائے. اکثر ایمان، قرآن مجید کتاب حق ہے، ایسا کہیں پر مبالغہ یا کم کر کے بیان نہیں کرتا ہے. اہل کتاب میں ایسا نہیں کہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ ایمان لائے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر فاسق ہیں. اب آیت نمبر 111 جو اسی سے مربوط ہے. آج کے زمانے کے لحاظ سے بھی اس آیت جو ہے بہت ہی مفید ثابت ہوگی اگر مسلمان اس پر عمل کریں. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. آل عمران آیت نمبر 111. یہ اہل کتاب کیا ہیں؟ اکثرہم الفاسقون، اکثر فاسق ہیں. لن یضروکم الا اذن، اے مسلمانوں یہ یہود و نصارہ تم کو بہت بڑا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. الا اذن، مثلا تھوڑی سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں بس. لن یضروکم الا اذن، یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے جسے نقصان کہا جائے. الا اذن، بس تھوڑا تکلیف پہنچا سکتے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہو گئی. اوائل اسلام سے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں لیکن اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اسلام جس طریقے سے ترقی کر رہا تھا، بڑھ رہا تھا، آج بھی بڑھ رہا ہے. چاہے وہ
یورپ ہو، امریکہ ہو، جو بھی اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، اسلام کا نقصان نہیں پہنچا، الا اذن، بس وہ تھوڑا تکلیف دے سکتے ہیں۔ یہ آیت بہت امید دینے والی ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تم ان سے جہاد کرو، اگر ان سے قتال کرو، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پشت دکھا کے بھاگ جائیں گے، یعنی اگر ان سے پیچھے ہٹو گے تو تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تم ان سے قتال کرو، اہل کتاب سے، قرآن مجید ہے، آیت اللہ ہے، اللہ یہ بیان کر رہا ہے، یولوکم الادبار، یہ پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ لہذا جو حقیقی دین اسلام پر ہیں، جو ایمان لائے ہیں، اوپر آیت کہہ رہے ہیں نا ایمان لائے، ایمان شرط ہے، جو ایمان لائے ان کے لیے لن یضروکم، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، بس تھوڑا سا تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ان سے جنگ کیا جائے تو یہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، یعنی بزدل ہیں۔ اور آج ہمارے سامنے ایک شاہد موجود ہے، جو امریکہ اپنے کو بہت سپر پاور کہہ رہا ہے، اور ہمارا ہندوستان اتنا بڑا مضبوط ملک ہوتے ہوئے بھی امریکہ کے دباؤ میں آ جاتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ملک جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، جو حقیقی اسلام پر عمل کرنے والا ہے، یعنی جمہوریہ اسلامی ایران، امریکہ اور اسرائیل جو کہ اپنے کو بہت بڑی طاقت کہتے ہیں، سپر پاور کہہ رہے ہیں، ایران کہہ رہے نہیں، سپر پاور اللہ ہے، اور آج دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتا ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ تکلیف ہے، کچھ پابندیاں لگا دیں گے، یہ بیچ نہیں سکتے، وہ خرید نہیں سکتے، یہ بنا نہیں سکتے، لیکن اسلام آگے بڑھتا جائے گا۔ لن یضروکم الا اذن، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس تھوڑا تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس پاور نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، بس معمولی سی اذیت پہنچا سکتے ہیں، ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ الا اذن وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، ان سے اگر مقابلہ کرو گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پشت دکھا کے بھاگ جائیں گے۔ اور ایران نے عراق میں جبکہ قاسم سلیمانی کو امریکہ نے بزدلانہ طریقے سے شہید کیا، تو ایران نے چیلنج کر کے کہ ہم تمہارے فوجی ٹھکانے پر حملہ کر رہے ہیں اور تم اس کا جواب نہیں دینا، یہ سپر پاور کی سب سے بڑی شکست ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر مقابلہ کرو گے تو یہ پشت دکھا کر کے بھاگ جائیں گے۔ لہذا یہ صرف پابندیاں وغیرہ کچھ لگا سکتے ہیں، اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام رسول اللہ کے زمانے سے بڑھ رہا ہے، آج بھی ترقی کر رہا ہے، ترقی کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ روز بروز اسلام، دین اسلام کی عزت بڑھتی جا رہی ہے۔ البتہ مسلمانوں میں بھی کچھ داعش، القاعدہ کے نام، یہودی و عیسائیوں کے جو جاسوس ہیں، ان کے افراد ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دین اسلام بدنام ہو جائے۔ لہذا روز بروز اسلام کی عزت بڑھتی جا رہی ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اذیتیں پہنچائیں، ضرر نہیں پہنچا سکے۔ رسول کے اوپر جو ہے کوڑا پھینک دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن اسلام کا نقصان نہیں کر سکے۔ اسلام اسی طرح آگے بڑھ رہا۔ بہت ہوا رسول اللہ کو اتنا ستایا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر کے مدینے جانا پڑا، لیکن مدینے گیا تو کیا ہوا؟ پھر مدینے جانے میں اسلام اور رونق اختیار کر گیا، اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی، مکہ ہوا۔ یولوکم الادبار یضروکم الا اذن، کر سکتے، تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے، بس تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک پیشین گوئی ہے۔ یولوکم الادبار، اگر تم مقابلہ کرو گے تو یہ پیٹھ دکھا کر کے بھاگیں گے، یہ پیشین قرآن کی کہ مقابلہ کرو، یہ فرار اختیار کریں گے، لیکن کیا ہے شرط؟ ایمان، ظاہری دکھاوٹی اسلام نہیں۔
وہ اسلام جو اہل بیت نے بتایا ہے، وہ اسلام نہیں کہ جو بعد میں صحابہ کچھ اسلام کب لائے، کب ایمان لائے، جن کو پورے اسلام کی جانکاری بھی نہیں ہے۔ وہ اسلام جو اہل بیت بتائے، جو مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بتائیں، ایمان کی شرط ہے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں اسلامی ملک کہلانے والے جیسے سعودی عرب ہے اور دبئی ہے، کویت ہے، یہ عرب ممالک جو ہیں، درحالے کے لن یضروکم الا اذن، اگر اس پہ ایمان ہوتا تو ڈرتے نہیں ان سے کہ امریکہ نے یہ کہہ دیا تھا ہاں سرکار، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر قرآن مجید پر ایمان ہوتا، اس آیت پر صرف عمل کر لے تو آج بھی شان سے رہے۔ لن یضروکم الا اذن وان یقاتلوکم یولوکم الادبار، تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ایمان ہو، ایمان ہونا شرط ہے۔ اگر ان سے مقابلہ کرو گے تو پھر وہ بھاگیں گے، رائے فرار اختیار کریں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ، یہ بہت بڑی پیشین گوئی قرآن مجید کی ہے، مسلمانوں کے لیے ڈھارس کا سبب ہے، مسلمانوں کے لیے تسلی کا سبب ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ، اگر تم مقابلہ کرو ڈرو نہیں ان سے، چونکہ تمہارے پاس ایمان کی قوت ہے۔ 300,000 پہ جیت چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے مسلمانوں نے دیکھا ہے، پھر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ در اہل بیت سے جڑنا شرط ہے۔ در اہل بیت سے جو جڑا ہے، جو کربلا سے جڑا ہے، وہ ہمیشہ اس کی جیت ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی فتح یابی ہوتی ہے۔ یزید کا نام مٹ گیا، حسین کا نام آج بھی پوری کائنات میں ہر جگہ لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت کیا کہ لن یضروکم الا اذن، نقصان نہیں پہنچا، بس قتل کر سکتے ہیں، دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ حسین جیسا ہو دین کو بچانے والا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ، اگر قتال کرو گے، ان سے مقابلہ کرو گے تو وہ پشت دکھا کر کے بھاگ جائیں گے۔ آخری ہماری دعا ہے، پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں، چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ ہم جو چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو، تمام ناظرین و سامعین کے مرحومین کو اصال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جو کورونا بیماری میں مبتلا ہیں ان کو جلد از جلد شفا عطا فرما، اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم کو اس لائق بنا دے کہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ پروردگارہ جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی ترقی و کامیابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما۔ معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں آج کے اس پرمسرت دن عید الاضحیٰ، عید قربان، قربانیوں کی عید، آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔